اب میں صدر محترم رفیق گرامی مفتی شیخ نعیم ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اشارہ فرمائیں کہ کس جانب سے اس جلسے کا آغاز، اس مسابقے کا آغاز کیا جائے۔ داہنی جانب جو ٹیم ہے وہ مجمع حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم ہے، جس کے کپتان معاذ ہیں۔ ایک سوال تو ہمارا ایسا ہے جو دونوں ٹیموں کے درمیان مشترک رہے گا، دونوں ٹیموں کو وہ جواب دینا رہے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق یاد سے ہے، کوئی جواب معلوم ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو پہلا سوال ہم اسی سے شروع کرتے ہیں۔ داہنی جانب کی ٹیم سے بھی وہ سوال رہے گا، بائیں جانب کی ٹیم سے بھی وہ سوال رہے گا۔ وہ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک عدنان تک سنانا ہے۔ اس میں جملہ 22 نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عدنان، یہ آپ کو معلوم ہے اور ہم نے بیان کر دیا۔ اس لیے اب جو 20 نام بچ گئے، ہر 5 نام پر نصف نمبر رہیں گے۔ اب اس حساب سے آپ جو ہیں عدنان تک سلسلہ نسب سنائیے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ معد، ان کا جواب درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے بھی یہی سوال ہے، کوئی آ کر سنائے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ان کا جواب بھی درست ہے، انہیں بھی مکمل 2 نمبر دیے جائیں۔ اب مشترکہ سوال نہیں رہے گا، الگ الگ ہوگا۔ تو مجمع حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم ٹیم سے پہلا سوال یہ ہے جو مشترک نہیں ہے اس میں سے، کہ قریش کے سردار عبد المطلب کے کتنے صاحبزادے تھے؟ ان میں مرکزی حیثیت کے مالک کون تھے؟ ان کے 10 صاحبزادے تھے اور سب سے مرکزی حیثیت رکھنے والے عبداللہ تھے۔ ان کا جواب بالکل غلط نہیں ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے سوال ہے مجمع عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم ٹیم سے، کہ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی ایک ایسی خاتون سے کی جو اس وقت اپنی عالی نسبی اور عزت و وجاہت میں قریش کی سب سے محترم خاتون سمجھی جاتی تھی۔ یہ خاتون کون تھی؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کہیں گے حضرت آمنہ تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کس کی بیٹی تھی؟ ان کے والد محترم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اس قبیلے کے کس اہم عہدے پر فائز تھے؟ ایک سوال تو یہ کہ وہ کس کی بیٹی تھی، حضرت آمنہ، نام بتانا ہے، اور دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ ان کے والد محترم کا کس قبیلے سے تعلق تھا اور اس قبیلے کے کس اہم عہدے پر وہ فائز تھے۔ بنی زہرہ کے سردار وہب کی بیٹی۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ مجمع حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو کہاں لے گئی؟ ایک جز یہ ہے، دوسرا جز ہے کیوں لے گئی؟ یثرب لے گئی تھی ان کا ننیال دکھانے۔ کس کا ننیال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال دکھانے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔
ننیال دکھانے کے لیے لے گئی؟ ننیال ٹھیک ہے، لیکن کس کا جب تک نہیں آئیں گے جو صحیح نہیں ہوگا۔ عبد المطلب بولیے۔ کا ننیال، عبد المطلب کا ننیال دکھانے کے لیے لے کر گئی۔ جی ٹھیک ہے، یہ صحیح ہوا۔ یثرب لے گئی مدینہ، ننیال دکھانے کے، دادا کا ننیال عبد المطلب کا ننیال دکھانے کے لے کر۔ اس میں اور ایک وجہ ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سمجھے؟ سوال یہی ہے کیوں لے کر گئی، تو اس میں آپ نے جواب دیا کہ دادا عبد المطلب کا ننیال دکھانے کے لیے لے کر گئی، لیکن اور ایک مقصد تھا، اور ایک مقصد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی قبر مبارک پر بھی جانا تھا۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، دونوں جو صحیح آ چکے ہیں انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی سفر میں مکہ مکرمہ واپس ہوتے ہوئے ایک غم اندوہ حادثہ پیش آیا۔ وہ حادثہ کیا تھا اور کس مقام پر پیش آیا؟ حضرت آمینہ کے انتقال کا اور مقام ابوا پر۔ ان کے جواب کے دونوں اجزاء درست ہو چکے ہیں، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے سوال ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی کون سی ہجرت ہے؟ ایک جز یہ ہے، دوسرا جز یہ ہے کہ اس ہجرت کی پہلی جماعت میں کتنے آدمی تھے؟ سوال ہے پہلی جماعت میں کتنے آدمی تھے، یہ یاد رکھو۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اور اس میں 10 آدمی تھے۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے سوال ہے کچھ اسی طرح کہ پہلی ہجرت کی جماعت کا امیر کون تھا؟ ایک جز یہ ہے، اور یہ جو حبشہ کی ہجرت ہے تو ہجرت حبشہ کی جو کل تعداد ہے، یعنی ہجرت حبشہ کے لوگوں کی کل تعداد کیا تھی؟ 2 حصے۔ ان کے امیر عثمان بن مظعون تھے اور کل تعداد 83 تھی۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے سوال ہے ہجرت حبشہ کا واحد محرک قریش کی ایذا رسانی سے نجات ہی تھی یا اور بھی کوئی مقصد تھا؟ اگر مقصد ہوگا تو آپ کو مقصد بھی بتانا پڑے گا۔ اسلام کی دعوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو کم کرنا بھی تھا۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے جو ہیں بہت باریکیاں بھی پڑھ کر آئی۔ آپ سے سوال ہے مہاجرین حبشہ کے واپسی کی مہم لے کر نجاشی کے دربار میں قریش کے کون سے نمائندے گئے تھے؟ ان کے نام بتانا ہے۔ جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کو واپس لانے کے لیے ایک نمائندہ مہم قریش مکہ نے بھیجی تھی، اس مہم میں کون تھے؟ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ ان کا جواب درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے سوال ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کی بچیاں بڑے سرور و مستی کے عالم میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، وہ اشعار کیا ہے سنائیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع۔ ان کا جواب بالکل
درست ہے، انہیں 2 نمبر دیجیے۔ آپ سے سوال ہے کچھ اسی قسم کا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر بنی نجار کے محلے سے آپ گزرے تو بچیوں اور باندیوں نے کن اشعار سے آپ کا استقبال کیا؟ نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار۔ ان کا جواب یقین سے ہے، یہی ہے یا کوئی دوسرے؟ ان کا جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے سوال ہے مجمع حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی سے قریب ترین جگہ قیام کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حباب بن المنذر نے۔ ان کا جواب درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں، لیکن تلفظ کے سلسلے میں علماء سے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں، حباب ہے یا حباب ہے؟ ہاں حباب صحیح ہے، حباب نہیں، حباب بن منذر۔ ان کا جواب درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال ہے کہ جنگ بدر کے سب سے پہلے شہید صحابی کون تھے؟ سب سے پہلے شہید جنگ بدر کے عمیر بن الحمام انصاری۔ ان کا جواب درست ہے، انہیں بھی 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے سوال ہے غزوہ خندق سے واپسی پر حضرت جبرائیل امین کے اشارے پر آپ کس فوجی مہم پر روانہ ہوئے اور آپ نے کیا اعلان کروایا اور کتنے دن محاصرہ رہا؟ ایک تو وہ فوجی مہم کا نام بتانا ہے اور کتنے دن محاصرہ رہا، یہ گویا کہ ایک جز رہے گا، اور آپ نے وہ جو اعلان کروایا یہ دوسرا جز رہے گا۔ اعلان پورے 1 نمبر کا رہے گا اور یہ فوجی مہم کا نام آدھا نمبر، محاصرہ کتنے دن رہا، بنو قریظہ کی طرف۔ یہ ایک جز صحیح ہے جو آدھے نمبر کا جز صحیح ہوا۔ اس میں ایک ہے کہ وہ بنو قریظہ کا محاصرہ کتنے دن رہا؟ 25 سے 30 دن۔ ایک بولو، اس میں سے جو یقینی بولیں گے وہی مانا جائے گا۔ 25۔ یہ صحیح ہو گیا۔ اب اعلان کیا کرا ہے؟ 1 نمبر کے مستحق ہو گئے آپ سب مل بات کر۔ چلیے اعلان جو کروایا جو جی ہاں جی وقت شمار کیجیے۔ یہ مشہور ہے بہت۔ مشہور بات ہے۔ جو کل غزوے میں شریک تھا وہی آئیں گے۔ نہیں، صحیح نہیں ہے جواب۔ ان کو آدھا نمبر دیا جائے، ان کے جو ہے وہ 1 نمبر دیا جائے، آدھا جواب صحیح ہوا، لیکن جو آدھا جواب تھا وہ اعلان تھا کہ آپ نے یہ اعلان کروایا کہ ہر اس شخص کو جو سننے اور ماننے والا ہے یہ چاہیے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے، انہیں 1 نمبر دیا جائے۔ آپ سے بھی اسی غزوے سے متعلق سوال ہے، بنو قریظہ کے سلسلے میں کس کو حکم بنایا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور دوسرا جز اس کا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اس حکم کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کر دیے جائے، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائے اور ان کا مال تقسیم کر لیا جائے۔ ان کا جواب بالکل غلط نہیں ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے سوال ہے، آپ غور سے سنو، ایک جملہ ہے اس پر پھر سوال قائم کیا جائے گا۔ ہم لوگ کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں،
ہم صرف عمرے کی نیت سے یہاں آئے ہیں. قریش کو جنگ نے پہلے ہی چور چور کر رکھا ہے. اگر وہ چاہے تو میں کچھ مدت ان سے طے کر لوں. وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کا راستہ چھوڑ دیں، اور اگر چاہیں تو اسی گروہ میں شامل ہو جائیں جس میں اور لوگ شامل ہو گئے، ورنہ انہیں کچھ مدت آرام کا موقع تو مل ہی جائے گا. لیکن اگر جنگ کے علاوہ کوئی صورت ان کو قبول نہیں تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے اس معاملے یعنی دین کے سلسلے میں جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا سر تن سے جدا ہو جائے، یا اللہ اپنے دین کو غالب فرما دے. یہ کس نے کس سے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدیل سے. ان کا جواب درست ہے، بدیل نہیں بدیل ہے. انہیں 2 نمبر دیے جائیں. تلفظ صحیح کر لو. آپ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال ہے. میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کی شان و شوکت بھی دیکھی ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے درباری و مصاحبین ایسا ادب اور اس درجے تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. کس نے کہا، کس موقع پر کہا؟ عروہ بن مسعود نے کہا تھا، اور جب وہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر واپس آئے تھے، اس وقت قریش نے کہا تھا. ان کا جواب بالکل درست ہے. انہیں 2 نمبر دیے جائیں. جب صحابہ کو آپ کی انتہائی تعظیم کرتے صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا تو یہ جملے انہوں نے ان سے کہا. آپ سے سوال ہے، حج کب فرض ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج کس کو بنایا؟ 2 جزء. حج کب فرض ہوا اور حج کی فرضیت کے بعد جو امیر حج بنا اللہ کے نبی نے وہ کس کو بنایا؟ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا اور امیر حضرت ابو بکر کو بنائے تھے. ان کا جواب بالکل درست ہے. انہیں 2 نمبر دیے جائیں. آپ سے بھی حج ہی سے متعلق سوال ہیں. حجۃ الوداع کب ہوا؟ آپ کو اس سلسلے میں ہجری و عیسوی ماہ و سال دونوں بتانا ہے. ہجری مہینہ اور سال، عیسوی مہینہ اور سال حجۃ الوداع کا. ذوالحجہ سن 10 ہجری اور فروری 632 عیسوی. یہی ہے یقین سے. ان کا جواب بالجزم صحیح ہے. انہیں 2 نمبر دیے جائیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی. اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت و مصلحت تھی جس کو نبی رحمت کے مصنف حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے موقع پر جھوٹی خبر یہ پھیل گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے. اس میں ایک مصلحت پوشیدہ تھی جس مصلحت کو نبی رحمت کے مصنف نے اخیر میں آپ کی سیرت کے اخیر میں بیان کیا، جہاں آپ آخر کے اوراق کو پڑھتے، جہاں آپ کے وفات وغیرہ کے ذکر اور بھی کچھ چیزیں ذکر ہیں، وہاں کے اوراق میں یہ آپ غزوہ احد کے فہرستم دیکھیں گے وہاں نہیں ملے گا. آخر میں آپ کی عمر کے آخر حصے میں جہاں ذکر آپ کا کیا گیا اس میں حضرت مولانا نے وہ مصلحت ذکر کی. ان کا جواب نہیں آیا. انہیں 0 نمبر دیا جائے.
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، جن سے بڑھ کر آپ کا چاہنے والا روئے زمین پر کوئی اور نہ تھا، آپ کی خبر وفات سننے اور اس صدمہ عظیم کو برداشت کرنے کے لیے جس سے کوئی چارہ نہ تھا، پہلے سے تیار کر دیا تھا۔ اس خبر کا مقصد وہاں جہاں مرض الوفات کا ذکر آپ کا ہے، جہاں سے آغاز کیا گیا وہیں چند سطروں میں آگے اس بات کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا بھی ذکر ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی الیوم اکملت لکم دینکم، وہ بھی جو ذکر ہیں وہیں اس بات کو ذکر کیا گیا۔ ان سے آخری سوال ہے، اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا فرماتے تھے؟ عائشہ، میں اس کھانے کی تکلیف اب تک محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اس زہر سے میری رگیں اب ہر پھٹ رہی ہے۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ یہ مسابقہ یہیں ختم ہوتا ہے۔